بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے نوح الرسول، یعنی نوح علیہ السلام رسول ہیں۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے صرف نوح کا ہی کیوں انتخاب کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ہی منتخب کیا کہ انہیں رسول بنایا جائے، تو ان کی وجوہات جو ہیں، یعنی کس بنا پر ان کو یہ مرتبہ، یہ رتبہ ملا، وہ اس سبق میں بیان کیا جائے گا۔ کان فی القوم اغنیاء ورؤساء ولکن اللہ اختار نوحا لرسالتہ، قوم میں کئی مالدار اور رئیس لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے چنا۔ کانا فعل افعال ناقصہ فی حرف جر، القوم مجرور ہے، اغنیا غنی کی جمع ہے اور رؤساء رئیس کی جمع ہے۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اختارا یختارو، یہ فعل باب افتعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نوحن، نون جو ہے یہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول بن رہا ہے۔ ولم یختر احدا منہم، اور ان میں سے کسی کو نہیں چنا، یعنی اختیار کرنا یا چننا۔ لم یختر یہ ماضی منفی کا ترجمہ ہوگا، نہیں چنا ان میں سے کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے نوح علیہ السلام کا ہی انتخاب کیا اور ان رئیس اور امیر لوگوں میں سے کسی کا انتخاب نہ کیا۔ اللہ یعلم من یحمل رسالتہ واللہ یعلم من یحمل امانتہ، اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کو اٹھا سکتا ہے اور اللہ جانتا ہے کون اسی کی امانت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس میں کتنی اور کس طرح کی خوبیاں ہوں کہ اسے نبی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں نوح علیہ السلام میں پیدا فرمائیں تو نوح علیہ السلام کو ہی اپنا نبی بنایا۔ یحملو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے، اور وہ جو لوٹ رہا ہے لفظ اللہ کی طرف۔ من، اس سے کسی ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ کون اٹھا سکتا ہے، تو ماں نہیں بلکہ اس میں من آیا۔ وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا صَالِحًا كَرِيمًا، نوح علیہ السلام نیک عزت دار مرد تھے۔ کانا فعل ناقص، نوح کانا کا اسم، رجلاً موصوف، صالحاً اس کی صفت اول، کریماً صفت ثانی۔ وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيمًا، نوح علیہ السلام بردبار عقل مند مرد تھے۔ یہاں پہ بھی رجلاً موصوف ہے، عاقلاً صفت اول، حلیماً صفت ثانی، اور یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، کیونکہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اس کی صفتوں کا ہوتا ہے۔ وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحًا شَفِيقًا، نوح علیہ السلام نصیحت کرنے والے، شفقت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ نُوحٌ صَادِقًا أَمِينًا، نوح علیہ السلام سچے امانت دار تھے۔ اختار اللہ نوحا لرسالتہ وأوحى إلیہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور ان کی طرف وحی کی کہ وہ ڈرا تو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام میں یہ تمام خوبیاں پائیں تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہی نبی بنا دیا۔ یہ خوبیاں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی تھیں، ان میں اللہ جانتا تھا کہ اس سے میں نے کتنا بڑا کام لینا ہے، تو جو وحی کی تو وہ مقصد جس کی وجہ سے انہیں نبی بنایا گیا وہ یہاں بیان ہوا
چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو گمراہی میں خاص طور پر شرک میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ تو ان کو ڈرا دے دردناک عذاب سے پہلے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وحی فرمائی اور نوح علیہ السلام نے پھر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ فقام نوح فی قومہ یقول للناس انی لکم رسول امین۔ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہتے بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر بہت لمبا عرصہ جو ہے تبلیغ کی اپنی قوم میں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔